اس دیش کے ہر لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر حاکم کو سولی پر چلانا واجب ہے کہ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے، جس دیش میں قاتل غنڈوں کو اشراف چڑا کر لے جائے، جس دیش کے کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش میں قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہیں، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہیں، جس دیش کے گلی کوچے میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں بنت ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش میں آٹے چینی کی بحران پلک تک پہنچ جائے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک پہنچ جائے، اس دیش کے ہر لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر حاکم کو سولی پر چلانا واجب ہے، اس دیش کے ہر لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر حاکم کو سولی پر چڑھانا واجب ہے۔ آج وہ ہیرو ہے، آج ایک آدمی ہیرو، اور یہی عدالت انہی کرسی پر بیٹھ کر انہی کتابوں کے حوالے اور سہارے لے کر اس مجرم کو ہیرو اور ہیرو کو مجرم بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ایک پولیس کا ادارہ ہے، اور شرم کی بات ہے کہ دوسرا ادارہ عدالت ہے۔ کیوں کرپٹ ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا اعتراف ہے، اس لیے کہ ان کے فیصلے میرٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں، چہروں کو دیکھ کر، سٹیٹس کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر یہ فیصلے دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صبح ان کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے اور رات کچھ ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عدالتیں ناکام، میرے پیارے بھائیوں پولیس ناکام، میرے پیارے بھائیوں ادارے ناکام۔ Who is responsible؟ کون ذمہ دار ہے؟ قوم کو سمجھنا چاہیے کہ یہی تین پارٹیاں جنہوں نے باری باری اس قوم پر حکومت کی ہے، یہی تمہاری بربادی کے ذمہ دار، اور 8 فروری کو انہی پارٹیوں کے لیے ہم نے یوم الحساب بنانا ہے۔ اگر میں آگے بڑھوں اور کہوں کہ 8 فروری کو آپ لوگوں نے کرپٹ نظام کے خلاف، کرپٹ مافیا کے خلاف، اڑیرا شاہی کے خلاف، ظالم جاگیردار کے خلاف، کرپٹ سرمایہ دار کے خلاف، ورلڈ بینک اور IMF کے ایجنٹوں کے خلاف 8 فروری کو طوفان الاقصی کی طور پر ہم نے 8 فروری کو فیصلہ دینا ہے اور کام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کل آ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کی جوانوں سے کیا کہنا۔ ایسے میں فیض کا ایک نظم مجھے یاد آیا، اس نے فرمایا ہے کہ جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے، جس دیش میں قاتل غنڈوں کو اشراف چڑا کر لے جائے، جس دیش کے کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش میں قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہیں، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہیں، جس دیش کے گلی کوچے میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں بنت ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو،
जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरपा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश में आटे चीनी के बहरान पलक तक पहुंच जाए, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक पहुंच जाए, इस देश के हर लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। इस देश के हर हाकिम को सूली पर चलाना वाजिब है। इस देश के हर लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। इस देश के हर हाकिम को सूली पर चढ़ाना वाजिब है। इसलिए नौजवान सवाल करे, जब ये तुम्हारे गलियों में आएंगे, ये शहजादे, ये बरहमन जो अपने आप को बरहमन और अवाम को शूदर समझते हैं, मैं कौम से पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान कायद आज़म ने इन चोरों के लिए बनाया था? क्या पाकिस्तान के लिए करोड़ों अवाम ने इसलिए कुर्बानी दी कि 75 साल बाद भी IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलाम इस पर मुसल्लत रहेंगे? क्या गरीब आदमी के लिए जगह नहीं होगी? क्या दहकान के लिए, क्या किसान के लिए, क्या वकीलों और डॉक्टर के लिए, क्या एक दुकानदार के लिए, क्या गरीब के एक बासलाहियत बेटे के लिए, क्या उसके बेटी के लिए इस पाकिस्तान में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होगा? जमात इस्लामी तराजू की कुव्वत से तुम्हारे लिए रास्ता खोलना चाहती है। मेरे भाइयों, यहां एक शहजादा कर रहा है, जनाब बिलावल भुट्टो साहब।